اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم دوستوں، آج کا موضوع عید الاضحیٰ یعنی بقرعید ہے۔ یہ وہ فیسٹیول ہے جس کے اندر قربانی دی جاتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دہرایا جاتا ہے۔ ویسے تو قرآن کی پیروی کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا ہی اسلام ہے، پر یہ واحد فیسٹیول ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کی جاتی ہے۔ اس فیسٹیول کے بارے میں جاننے سے پہلے آئیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش 3500 سال قبل بیبیلون میں ہوئی تھی، جسے آج کل ہم عراق کے نام سے جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تینوں ہی مذہب میں ہے، یعنی جدائزم، کرسچینٹی اور اسلام۔ قرآن میں ان کا ذکر 73 بار 25 سورتوں میں آیا ہے۔ اللہ نے انہیں سورہ 11 آیت 75 میں کہا، بے شک ابراہیم صبر کرنے والا، نرم دل اور ہمارے طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ کی آزمائشیں لیتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں زیادہ تھیں۔ انہوں نے ہر آزمائش کو بخوبی نبھایا اور اللہ کے سامنے اپنے مرتبے کو اور بھی اونچا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی عام تھی، یہاں تک کہ ان کے بابا خود بت بنانے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں ہی علم دے دی تھی، وہ ہمیشہ سے ہی بت پرستی کے خلاف تھے۔ وہ مناظرے کے بڑے ماہر تھے، ان کے ترک کا کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم بتوں کی عبادتیں کیوں کرتے ہو، جبکہ وہ بول نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے؟ تو لوگوں نے کہا، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہم نے اپنے باپ داداؤں سے سیکھا۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کے بنائے بتوں کو توڑ دیا اور صرف ایک کو سلامت چھوڑا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ کس نے ایسا کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ بچے ہوئے بت سے پوچھو کہ کس نے ایسا کیا اور اس نے اسے روکا کیوں نہیں۔ کسی کے پاس اس کا جواب نہ تھا۔ غصے سے بھرے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس زمانے کے بادشاہ نمرود کے حوالے کیا۔ نمرود خود کو خدا کہتا تھا اور اپنے ہی بت بنوا کر ان کی پرستش کروایا کرتا تھا۔ یہ جان کر نمرود کو کافی غصہ آیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کون ہے تمہارا خدا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور 2 بندوں کو بلایا اور ایک کو سزائے موت دی اور دوسرے کو بخش دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھو میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی خدا ہوں، میری بھی عبادت کرو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈوبوتا ہے، اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق میں ڈوبو کر دکھا دو۔ یہ سن کر نمرود کے پاس کوئی جواب نہ بچا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ ایک بڑی آگ بھڑکاؤ اور اسے اس میں ڈال دو اور اسے لوگوں کے لیے مثال بناؤ۔ لوگوں نے دہکتے ہوئی آگ بھڑکائی اور یہ تماشا دیکھنے لوگ دور دور سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ جب آگ بجھ گئی تو ابراہیم علیہ السلام اس میں سے باہر آئے۔ سبھی لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، پر اس میں سے کوئی ایمان لانے والا نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کینن یعنی فلسطین کا رخ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس وقت صرف 2 لوگ تھے، ایک ان کی بیوی سارہ اور دوسرا ان کا بھتیجا لوط، جنہیں آگے چل کر پیغمبری ملی اور انہیں ہم لوط علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ان کا قافلہ کینن کی طرف بڑھ رہا تھا تو راستے کے ایک بادشاہ نے ان لوگوں کو روک لیا۔ حضرت سارہ پہ بری نظر رکھنے والے اس بادشاہ پہ اللہ کی عذاب نازل ہوئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرنے پر اس کی جان چھوٹی۔ پھر اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بطور غلام حضرت سارہ کو پیش کیا، جن کا نام ہاجر تھا۔ کنن یعنی فلسطین پہنچ کر سالوں گزر گئے، پر انہیں کوئی اولاد نہ ہوا۔ پھر حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجر سے کرائی، جن سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر قریب 80 سال تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری عمر قریب 170 سال تھی۔ پر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بچے کو ایک وادی میں چھوڑ کر آئیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا۔
दूध और खाने पीने का सामान खत्म हो जाने के बाद हजरत हाजर मदद के लिए वहां की पहाड़ी सफा और मरवा की तरफ भागी। 7 चक्कर काटने के बावजूद भी उन्हें कोई मदद हासिल न हो। هو اللطيف هو الخبير هو السميع هو البصير هو النصير هو القريب هو المجيب هو الرقيب هو الحسيب هو القوي هو الشهيد هو الحميد هو المجيد هو المحيط هو الحفيظ هو الحق المبين هو القهار هو الخلاق هو الفتاح هو الودود کوئی مدد حاصل نہ ہو پائی۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حاجر کی آزمائش سے خوش ہوئے اور انہوں نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے زمین پر اپنے پروں کو مارا، جہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹا۔ پانی کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا تو حضرت حاجر نے کہا جم جم، جس سے وہ پانی ٹھہر گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کہا ہوتا تو وہ پانی ساری دنیا کو غرق کر چکا ہوتا۔ آج زمزم کی صفات ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ بنا صفا اور مروہ کے 7 چکر کے حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس اعمال کو تا قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ ریگستان میں میٹھے پانی یعنی زمزم کی وجہ سے وہاں قبیلے آئے اور بسنے لگے۔ آگے چل کر وہ ایک بڑا شہر ہو گیا جسے ہم مکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسے ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، تو وہ خواب نہیں، اللہ کا حکم تھا جسے پورا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان کرنے کو نکل پڑے۔ راستے میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، آپ وہ کریں جو اللہ کا حکم ہے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والا بنوں گا۔ اتنے چھوٹے سے بچے سے ایسی جواب حضرت حاجر کے نیک تربیت کا ہی نتیجہ تھا۔ ایسی تربیت کہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کو بھی تیار۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اوندھا لٹایا اور چھری چلا دی۔ ایک 80 سال کے باپ کے دل کا عالم کیا ہوگا جو اپنے چھوٹے سے بچے کے گلے پر چھری جلا رہا ہو۔ قربانی کا یہ عالم اور صبر کی انتہا۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم اپنے نیک بندوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تبھی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چھری تو جنت سے آئے ایک دمبے پر چلی ہے اور ان کا لخت جگر تو ان کے سامنے کھڑا ہے، اور اس عمل کو تا قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، جسے ہم قربانی یا عید الاضحیٰ کے نام سے مناتے ہیں۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی، اپنے گھر کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، اور آخری میں اللہ کے حکم سے اپنے بچے کو قربان کرنے کو نکل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا کیا کہنا، اللہ سے محبت اور باپ کا حکم، خود قربان ہونے نکل پڑے۔ حضرت حاجر کے قربانی کا کیا کہنا، بچے کے ہوتے ہی شوہر کو چھوڑا، تنگ حالت میں بھی بچے کی پرورش اچھی کی، اللہ کا شکر کیا اور حوصلے سے کام لیا۔ اللہ ان کی قربانیوں سے خوش ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری دی کہ انہیں ایک اور اولاد ہوگا جنہیں ہم اسحاق علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یہودی اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب ہیں۔ ویسے تو کعبے کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے، پر اللہ کے حکم سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جتنی بھی آزمائشیں آئیں، اتنی ہی انہوں نے قربانیاں دیں اور اتنا ہی مرتبہ ان کا اونچا ہوتا چلا گیا۔ ان کے بارے میں اللہ نے خود ہی قرآن میں فرمایا، سورہ 37 آیت 111، بے شک وہ مجھ پہ ایمان رکھنے والا بندہ تھا۔ اور اسی کے ساتھ کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارا آج کا سیشن۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔